اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ قربانی سال میں صرف ایک دفعہ جانور قربان کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ایسا لفظ ہے کہ جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے ہر روز کرتے ہیں اور مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں۔ قربانی کا سب سے بڑا تقاضا جو اللہ ہم سے کرتے ہیں وہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اپنا قرب ادا کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور جو اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سارے کام کاجوں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور یہ ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ صحیح معنوں میں انہیں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ یہ جو کلمہ شہادت آپ پڑھتے ہیں، یہ ایک قسم کا ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو تیرے راستے میں قربانی دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور قربانی دینے کا سب سے بڑا تقاضا وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، جو اس نے اللہ کو اپنا معبود کہنے کا عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اور جب وہ اللہ سے کیے گئے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو ہم دنیاوی معاملات میں بعض اوقات اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ جو رب سے دوری ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے حضور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، و محیاتی، اور جب تک میں نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، و مماتی، اور جب میں نے دنیا سے اٹھ جانا ہے، للہ رب العالمین، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک مومن کا اس بات پر وہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی جو گزارنی ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے، اور اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے موت بھی وہ اللہ کے حکم سے آنی ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کی حالت میں آئے۔ میری یہی خواہش اور میری یہی تمنا ہے۔ اور سامعین محترم، اسی قربانی کے حوالے سے اور اسی نماز کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ معاون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں سے اگر کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں جناب میں قیامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کا قیامت پر ایمان کمزور ہے، یا قیامت والے دن پر اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا شخص ہے؟ اللہ آگے اس کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذی یکذب کذا الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو بندہ یتیم کو دھکے دیتا ہے گویا اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اس کا قیامت پر ایمان کمزور ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، اور نہ ہی وہ خود مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، نہ دوسروں کو بانٹتا ہے
نہ خود یہ نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ کیا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، کبھی دل آ گیا تو پڑھ لی، دل نہ آیا تو نہ پڑھی، دل آ گیا تو ایک دو دن مسجد میں چلے گئے، دل نہ آیا تو ہفتہ ہفتہ مسجد میں نہ گئے، نماز کی پرواہ چھوڑی۔ تو اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اگر ان نمازیوں نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے بربادی کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں، تو ذرا تصور کیجیے کہ جو بندہ نماز پڑھتا نہیں اس کے لیے کتنی بڑی بربادی ہو، وہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنا دنیا میں بھی نقصان کر رہا ہے اور وہ اپنا آخرت میں بھی نقصان کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کے اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے۔ سامعین محترم یاد رکھ لیجیے کہ کوئی بھی عمل وہ کتنی اچھے طریقے سے کیوں نہ کیا جائے، بڑی ہی محنت اور کوشش سے کیوں نہ کیا جائے، لیکن اگر اس عمل کے کرنے میں ریاکاری کی نیت ہو تو اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا نیک عمل کیوں نہ کیا جائے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ گئی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد کا بھی اجر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ اس کی یہ نیت بھی ہے کہ میری مشہوری بھی ہو جائے، تو کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ آج آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، جہاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ جان کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جہاد کا عمل اللہ کو سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین پر خون کا قطرہ اس کا گرتا نہیں ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ مجاہد ہی ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ ان کو مردہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کتنا یہ عظیم عمل ہے اللہ کے نزدیک جہاد کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کو ایسی زندگی عطا کرتا ہوں کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور جو اللہ ان کو اس کے بدلے میں اجر عطا فرماتے ہیں وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، جو بدلہ اللہ کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اس عظیم عمل میں بھی اگر نیت یہ شامل ہو گئی کہ میری مشہوری ہو جائے، مجھے شہرت حاصل ہو جائے، لوگ مجھے بڑا بہادر آدمی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ میری تعریف کریں، تو اگر نیت میں یہ بات شامل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے اور ساتھ اس کی نیت شہرت کی بھی ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ سوال کرنے والے نے جب پھر سوال کیا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو اس لیے سامعین محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو ہماری نیت اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ للہیت کا کیا مطلب ہے کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ عمل میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا میری اخبار میں خبر آئے، یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ گاؤں والوں کو میرا پتہ چلے، یا
یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے افراد کو پتا چلے، یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیوی بچوں کو میرے اس نیک عمل کے بارے میں پتا چلے، یا اللہ یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ اور یقین کریں کہ جب بندہ نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ معاملہ فرما لیتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا سکون پیدا ہو جاتا ہے، ایک عجیب قسم کا اطمینان آ جاتا ہے، ایسا اطمینان آ جاتا ہے کہ جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب تک نیک عمل کرنے کے بعد کسی کو بتانا نہ لیں، ہمیں سکون نہیں آتا، اور بتانے کا بھی بڑا عجیب سا انداز ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ بتانا نہیں ہے، ریاکاری عمل میں نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری والے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں، ریاکاری کو اللہ پسند نہیں کرتے، لیکن بتانے کا بڑا عجیب انداز ہو گیا ہمارا۔ کسی محفل مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اور فلاں ضرورت مند آیا، فلاں پنڈ کا بندہ آیا، انہوں جناب پیسے کی لوڑ آئی تو میں 2000 روپیہ دیتا ہے، پر یہاں پھر تسی کسی نے دسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ یہ بھی الفاظ کہہ رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ 10 بندے سن بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ پھر بھی یہ کہہ رہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور گھر میں اگر اپنی بیوی کو بتا دیا تو عورتوں کے پاس تو کوئی بات بچتی نہیں ہے نا، وہ بھی جب سب کو بتا نہ دیں اس وقت تک تمہیں نام نہیں آتا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ کسی کو پڑھیے دسینا، ہمیں تو منا نہیں آتا اس وقت کہ جب تک یہ نہ کہتے کہ جناب کسی کو بتانا نہیں ہے۔ نیک عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ جناب میڈیا میں پتہ لگنا چاہیے، اور عجیب قسم کے انداز اختیار کرتے ہیں، اور ایسے ایسے بندوں کے سامنے بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ جناب یہ پورے گاؤں کو بتا دیں گے، میری مشہوری ویسی ہو جاتی ہے اگر فلاں بندے کو میں نے بتا دیا۔ تو یاد رکھ لیجیے کہ جب تک نیک اعمال میں للہیت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آج آپ کے سامنے بیان کی ہے، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جہاد جیسا افضل ترین عمل کہ وہ مجاہد کہ جب وہ اللہ کے راستے میں جان دے دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حکم ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، بلکہ جس لباس میں وہ شہید ہوا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جو لباس اس نے پہنا ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے یہ، لیکن اس عظیم عمل میں بھی جب ریاکاری آ جائے گی تو اللہ کے نزدیک یہ کوئی اجر نہیں جاتا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اگر ان میں ریاکاری آ جائے تو ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے۔ نماز اگر اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ محلے والوں کو پتا چلے، لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں، تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس قربانی کا کوئی اجر نہیں ہے۔ بہن اسی طرح کہ آپ بڑا قیمتی جانور لے کے آتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ گاؤں والوں کو پتا چلے کہ جناب میں بڑا مہنگا جانور قربان کر رہا ہوں، لوگ میری بلے بلے کہیں، لوگ مجھے بڑا آدمی کہیں، لوگ میری باتیں دوسروں کے سامنے کریں، تو اس جانور کی قربانی کرنے پر جس طرح کوئی اجر نہیں ملتا، بہن اسی طرح کسی بھی نیک عمل کرنے میں جس میں ریاکاری آ جائے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور سامعین محترم یاد رکھ لیجیے کہ یہ قربانی صرف اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ بھی ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قربانی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، اور آپ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو انصار بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربانیاں دی۔ کیسی قربانیاں دی کہ جس کا گھر تھا نا اس نے اپنے گھر کا آدھا حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا، اور کس طرح تقسیم کیا کہ اپنے گھر کو رسی لے کر ناپا، اور جہاں اس کا آدھا حصہ بنتا تھا وہ آدھا گھر اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جس کی 2 بیویاں تھی اس نے اپنی ایک بیوی کو چھوڑ دیا کہ میرا مہاجر بھائی کو اس کے ساتھ شادی کا، اپنے کاروبار میں شریک کر دیا۔ قربانی
کا حق ادا کر کے رکھنا، قربانی کا حق ادا کر کے رکھنا۔ اور سامعین محترم، اسی قربانی کا تعلق وہ ہمارے رویوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی کہ قربانی کا مفہوم کوئی محدود نہیں ہے، بلکہ بڑا وسیع مفہوم ہے، اور سب سے بڑی ضرورت جس بات کی پڑتی ہے قربانی دینے کی، وہ ہمیں اپنے رویوں میں قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رویے میں قربانی دینی چاہیے۔ ہم اپنے رویے میں قربانی نہیں دیتے، ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ بعض معاملات میں بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو اپنے رویے کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ نرم مزاجی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں، اور نرم مزاجی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے۔ اور نرم مزاجی اختیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نرم مزاج ہم نے زندگی میں کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور آپ کی زبان سے کبھی لا کا لفظ نہیں نکلا۔ کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا، کوئی حاجت پیش کرنے والا آ جاتا، تو آپ کی زبان سے لا کبھی نہیں نکلا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے وہ ممکن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد فرماتے تھے، مدد کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مدد کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے سوال کیا کیوں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور اس رویے کو نرم کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت وہ اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہمارے والدین وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ شیطان ہر طرف سے کوشش کرتا ہے حملہ کرنے کی۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے حملوں سے بچ جاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں جناب میرے تو بڑا توحید پرست کوئی نہیں، جتنا میرا عقیدہ مضبوط ہے کسی کا عقیدہ مضبوط نہیں، جتنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں نہ جناب باقی کوئی عاشق تک نہ جا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حوالے سے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ وہ ہر طرف سے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مان لیا آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ مان لیا کہ آپ معاملات میں بھی اچھے ہیں، یہ مان لیا کہ آپ عبادات میں بھی اچھے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ نرم مزاجی کا مظاہرہ کرنے میں آپ کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ابا جی کے ساتھ، اماں جی کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں، آپ بات کو جھڑک دیتے ہیں، آپ بشرطہ وقت دعوے کرتے رہیں کہ میرا عقیدہ اچھا ہے، میرے معاملات اچھے ہیں، میری عبادات اچھی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر شیطان آپ کو وہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ پنجابی کہنے لگتے ہیں کہ تھوڑی جناب کنڈ لا سکتا ہے، واقعی کنڈ لا سکتا ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، وہ ہماری واقعی کنڈ لگا دیتا ہے۔ ہمارا والدین کے ساتھ رویہ بعض اوقات بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ابا جی جب کمزور ہو گئے، وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، یا وہ بار بار سوال کرتے ہیں، یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ ان میں وہ بچپنا آ جاتا ہے، تو ہم ان کے اس رویے سے تنگ آ جاتے ہیں اور انہیں جھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہاں پر آ کر شیطان آپ کو زیر کر دیتا ہے۔ یہاں پر چاہیے تو یہ کہ آپ شیطان کو زیر کریں، آپ شیطان کو نیچے اپنے لگائیں، شیطان آپ کو نیچے لگا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کبیرہ گناہوں کا شمار کرایا نا، وہ جان شرک کے بعد دوسرا بڑا کبیرہ گناہ وہ والدین کی نافرمانی آ جاتی ہے، وہ والدین کے ساتھ سخت بولنا آ جاتا ہے، وہ والدین کو جھڑکنا آ جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر شیطان ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جناب قربانی دینے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ تو ان ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان باتوں میں اللہ کی عبادات میں قربانی دینے کی ضرورت ہے، معاملات میں قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ لین دین کریں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور تلخی نہ کریں۔
حقداروں کو اس کا پورا حق دیں اور یقین کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے بندے کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر سکتا ہوں اور آپ فراڈ نہیں کرتے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو آپ یہ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے، گاہک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ وزن میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو آپ قربانی دے رہے ہیں۔ دوسرا بندہ مزاج میں بڑا سخت ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، آپ کی تلفی کر رہا ہے، آپ اس کی گالیوں کو بھی سنتے ہیں، اس کی سخت زبانی کو بھی برداشت کرتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اور بڑے سے بڑا عمل ہو، اور اس عمل میں صرف اللہ کو گواہ بنا کے وہ کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کی زندگی میں یہ ساری قربانیاں آ جائیں گی، تو اس وقت حقیقتاً آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ حقیقتاً میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں زندہ رہنا اور دنیا سے اٹھ جانا یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ تو سامعین محترم، قربانی کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سارے مفہوموں کی ادائیگی کی ضرورت ہے، اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، معاملات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اپنی گفتگو میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرنے کا نام قربانی ہے۔ ان سب میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ان سب میں بہتری لے آئیں گے تو آپ نے یقینی طور پر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اللہ میں نے ساری قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کو میری طرف سے قبول فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔